اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل شیء معلوم لک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، ماہ رمضان کی مقدس گھڑیوں میں دروس فجر کے حوالے سے آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے افطار کے فضائل اور مسائل۔ افطاری کے حوالے سے اگر ہم احادیث طیبہ کا مطالعہ کریں تو افطاری اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ سحری ہو یا افطاری ہو، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان الترغیب و ترہیب کے اندر یہ فرمان موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 کھانے ایسے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ حساب نہیں لیتا۔ ایک کھانا سحری کا، ایک افطاری کا، اور ایک کھانا مجاہد کا۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا للصائم فرحتان اذا فرح افطر و اذا لقی ربہ، یعنی روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہیں، 2 خوشیاں اللہ تعالیٰ نے اس کے دامن میں رکھ دی ہیں، اور وہ 2 خوشیاں کون سی ہیں؟ اذا فرح افطر، یعنی جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اس وقت جو خوشی اسے میسر ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خوشی ملتی ہے، یہ بھی اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دی ہے۔ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ، اور جب وہ اللہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ اس کے بعد پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کی حدیث نمبر 1957، افطاری کے اندر جو عجلت ہے، جلدی جو کی جاتی ہے۔ اب اس حوالے سے حدیث بھی سماعت کیجیے گا اور اس پر حکمتیں بھی، یعنی جو فقہا نے حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کہ ہمیشہ لوگ خیر پر رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے، افطار میں تعجیل کریں گے، عجلت کریں گے، خیر پر رہیں گے۔ اب سوال یہاں ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ فقہا نے اس کی توضیحات، اس کی تشریحات اور اس کی حکمتیں بیان کی ہیں۔ پہلی بات کہ عجلت سے مراد کیا ہے، تاکہ لوگ ستاروں کا انتظار نہ کریں، یعنی رات ہونے کا انتظار نہ کریں، تاخیر اتنی زیادہ نہ کریں، اور وہ تاخیر بلا وجہ، یعنی ایسی تاخیر جس میں وجہ ہی کوئی نہ ہو، وہ نہ کی جائے۔ ستاروں کا انتظار نہ کریں، پہلی حکمت یہ کہ ستاروں کا انتظار نہ کریں۔ دوسری حکمت یہ کہ بلا وجہ تاخیر نہ کی جائے۔ تیسری حکمت یہ کہ اگر زیادہ تاخیر کی جائے گی تو یہود و نصارہ کی مشابہت ہو جائے گی۔ پھر چوتھی حکمت یہ اعتدال کی روش اپنائی جائے۔ حکمت، اب دیکھیے نا، اس عجلت سے مراد نہیں کہ قبل از وقت روزہ افطار کر لی جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک توازن دیا ہے، ایسا وقت دیا ہے کہ نہ زیادہ تاخیر کی جائے اور نہ زیادہ جلدی کی جائے۔ اس عجلت سے مراد یہ ہے توازن، اعتدال اس میں ہے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت دیر تک افطار کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جو قبل از وقت بھی افطار کر لیتے ہیں۔ تو دونوں کے لیے کہا نہیں، نہ قبل از وقت کرنا ہے، نہ زیادہ تاخیر کرنی ہے، بلکہ اعتدال کا رستہ اپنانا ہے، اعتدال کی جو روش ہے وہ اپنانی ہے۔ اور اس حدیث پاک سے مراد ہی اعتدال کا اشارہ ہے۔ تو اس کے بعد پھر ایک اور بات کہ وقت ہو جانے کے بعد تاخیر جو ہے وہ غیر مسنون طریقہ ہے، کہ وقت گزرنے کے بعد اگر تاخیر کی جائے گی تو وہ غیر مسنون طریقہ ہے۔ البتہ یہ بات دیکھنی ہے، فقہا نے جو متاخرین ہیں انہوں نے اس پہ بات کی ہے کہ جب اعلان سنے جائیں تو کوشش کی جائے کہ اس میں تھوڑا سا انتظار کیا جائے کہ جو آپ کے علاقے کے اعلان ہے، دوسرے یا تیسرے اعلان پہ آپ، یعنی تاکہ کوئی اتنی زیادہ اجرت بھی نہ کرے کہ روزہ جو ہے اس میں معاملہ پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد
افطاری کی جو دعا ہے اس کے حوالے سے ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اب یہی بھی ایک بحث چلتی ہے کہ افطاری کی دعا پہلے کرنا چاہیے یا بعد میں. یہ پہلی بات واضح کر لیں کہ جائز دونوں طرح ہے، مسئلہ کوئی نہیں، اتنی شدت اس میں نہیں ہے کہ اگر پہلے کسی نے کر لیا تو اس پہ کوئی فتویٰ نہیں صادر ہو سکتا، یا جو بعد میں کرے اس پر بھی نہیں، دونوں طرح جائز ہے. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ کلمات دعا پہ غور کریں، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ 4 کلمات ہیں اور ان چاروں کلمات کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے. اللہم انی لک صمت، آگے وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ 4 جو صیغے ہیں ان کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے. تو جو علماء ہیں انہوں نے اس فیصلہ کیا کہ اگر آپ بعد میں کریں گے تو یہ بعد کی دعا کرنا یہ افضل درجہ بن جائے گا، یہ زیادہ فضیلت. پہلے بھی اگر دعا کر لی جائے تو اس میں حرج کوئی نہیں، روزہ پھر بھی قبول، چونکہ یہ وقت وہ ہوتا ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، پہلے ہوں یا بعد میں ہوں، لیکن اس میں بعد میں اگر دعا کی جائے تو فضیلت زیادہ ہے. اس کے بعد اگلا مرحلہ جو افطاری کے حوالے سے، افطاری کروانے کی فضیلت کیا ہے، یہ بھی ایک بہت کمال کی فضیلت ہے جو حدیث طیبہ میں بیان کی گئی ہے. حدیث پاک میں شہر یزاد فیہ رزق المؤمن، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اللہ اس میں بس برکت عطا فرما دیتا ہے، اور اس برکت کا اظہار جو ہے ایک مومن جو ہے افطار کی صورت میں بھی کرتا ہے کہ جب وہ افطار کرواتا ہے. اب حضور علیہ السلام نے فرمایا من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، کہ جو شخص کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے، افطاری کرواتا ہے، کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، تو اس کا یہ عمل جو ہے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے. یعنی افطاری جو ہے کروانا وہ افطاری کروانے والے کے لیے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے، یہ عمل وسیلہ بن جاتا ہے. وعتق رقبتہ من النار، اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو دوزخ کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے. دوسری حدیث بات جو ترمذی شریف کے حدیث مبارکہ ہے، فرمایا من فطر صائما کان لہ مثل اجرہ، جو کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی روزے دار کے برابر اجر دیتا ہے. یعنی دیکھیے نا، ڈبل روزے کا ثواب. اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے دورے روزے کا ثواب ملے تو کسی کی افطاری کروا دے، اللہ تعالیٰ وہ بھی روزہ کا اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا. جب یہ حدیث مبارکہ سرکار علیہ السلام نے بیان فرمائی تو صحابہ اکرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائیے کہ کتنا زیادہ اہتمام کریں، یعنی اگر کسی کی افطاری کروانی ہو تو اہتمام کتنا زیادہ ہونا چاہیے. تو آقا علیہ السلام نے ایک کھجور ہی کسی کو کھلا دی جائے یا ایک گھونٹ پانی پلا دو تو اب بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر وہی عطا فرمائے گا. یعنی دیکھیے کتنا پیارا سودا ہے، رحمت اور فضل کا سمندر ہے جو بہہ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی خوشخبری دی ہے. آپ اس کسی کو ایک کھجور کھلا دیں، اس کا مطلب آپ 10 کھجوریں کھلا دیں تو آپ کے نامہ اعمال میں 10 روزے لکھے جائیں گے. تو گویا آپ ایک کو کھلائیں گے تو ایک روزہ آپ کے نامہ اعمال میں، 2 کو کھلائیں گے 2 روزے آپ کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے. تو جو کھجور ہی کھلائے جائیں تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا. اور دوسرا گھونٹ پانی، یہ بھی سرکار نے فرمایا. یعنی اس میں حضور علیہ السلام نے اپنی غریب امتی کو بھی پیکج دیا ہے. یہ نگاہ بصیرت ہے آقا علیہ السلام کی. حضور علیہ السلام کی ذات طیبہ دیکھ رہی ہے کہ میرے ایسے امتی بھی ہیں جو اتنی ہمت نہیں رکھیں گے. تو سرکار نے اجر کی کمال بیان فرما دیا کہ اگر کوئی غریب امتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں بھی یہ اجر حاصل کر سکوں تو کسی کو ایک گھونٹ پانی پلا دے، اللہ اس پر بھی اسے اجر عطا فرمائے گا. اب وہ گھونٹ پانی والا بھی دیکھیے اگلی حدیث پاک جو صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے. سرکار فرماتے جو روزہ دار کو پانی پلائے گا، یعنی کتنی شفقتیں ہیں سرکار کی اس امت پر. جو روزہ دار کو پانی پلائے گا اسے میرے حوض کوثر سے پانی پلایا جائے گا.
میرے حوض سے پانی پلایا جائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر دوسری ایک اور فضیلت ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو روزہ دار کو افطار کروائے گا، پانی کے ذریعے افطار کروا دے، تو فرشتے جو ہے اللہ تعالیٰ کے پورا مہینہ اس افطار کروانے والے کی بخشش کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ فرشتے دعا کرتے ہیں، اور فرشتوں کے ساتھ ساتھ جبرائیل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں اور جو خطیب سدرہ ہیں، نوریوں کے سردار ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ جبرائیل امین لیلۃ القدر میں اس بندے سے مصافحہ فرماتا ہے، ملاقات کرتا ہے۔ اور ملاقات کی ایک اشارہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کو ملاقات ملتی ہے اس کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو چھلکتے ہیں، یہ علامت ہوتی ہے کہ میری ملاقات ہوئی ہے اللہ کے اس مقرب فرشتے سے۔ تو یہ افطاری کروانے کی فضیلت ہے۔ عمل دیکھیے گا اور اجر دیکھیے گا، یہ ماہ رمضان کی برکتوں میں سے، سخاوتوں میں سے ایک سخاوت ہے جسے عمل افطار کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی یہ توفیقات عطا فرمائے اور ہمیں بھی ان برکات کا حصہ نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔